اور الحمدللہ بہت اچھا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اور برکت وسعت عطا فرمائے۔ آپ لوگ جائیں نہ، کیونکہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ایسی بابرکت ذات خطیب اہل سنت ہمدرد قوم ملت حضرت علامہ مفتی ذوالفقار احمد نعیمی کاشی پوری کی آمد ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگ حاجت سے جا رہے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، بہت جلد سے جلد لوٹ کے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیر طریقت راہبر رائے شریعت حضور سیدی سرکار سلیم میاں صاحب قبلہ مدہ اللہ علی کی آمد ہونے والی ہے۔ واقعی الحمدللہ مفتی صاحب کی گفتگو سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ حاجت سے جا رہے ہیں تو جا سکتے، ورنہ آپ لوگ ایک چہل قدمی کا ماحول نہ بنائیں، کیونکہ صرف نعت ہی سے ہمیں بینیفٹ نہیں ہے۔ اصل جو ہماری اصلاح ہونی ہے اب وہ تقریر کے ذریعے ہماری اصلاح ہوئے گی، ہے نا؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اٹھ کے نہ جائیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ حضرت علامہ مفتی ذوالفقار احمد نعیمی صاحب قبلہ مکمل تیار ہے۔ الحمدللہ جب آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہ جیلان نے باٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ جنت شہ جیلان نے باٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ ایک شعر سنے کہ آیا تھا ایک مدینے کا مہمان ہند میں، ذرا بولے سبحان اللہ، کہ آیا تھا ایک مدینے کا مہمان ہند میں، لایا تھا اپنے ساتھ وہ قرآن ہند میں، لایا تھا اپنے ساتھ وہ قرآن ہند میں، اجمیر کی زمین پہ آتا نہ وہ فقیر، رب جانے کون ہوتا مسلمان ہند میں، اجمیر کی زمین پہ آتا نہ وہ فقیر، رب جانے کون ہوتا مسلمان ہند میں۔ اور ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری، ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری، خواجہ ہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں، خواجہ ہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں، خواجہ ہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں، خواجہ ہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، مولا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی آپ کو ہر طرح کی بلا مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ بس آخری شعر سنو، اس کے فوراً بعد حضرت علامہ مفتی ذوالفقار احمد نعیمی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ ایک بار اور زندہ دلی کے ساتھ بولے لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھائے لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا، اکابر علماء علامہ ناصر صاحب قبلہ، ہاں بھائی آپ توجہ رکھیں، بس آپ بول گئے یہی میرے لیے کافی ہے۔ مفتی صاحب خاص توجہ رکھیں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں بھائی نبی کے نعت کا شعر میں بھی پڑھتا، بھائی احمد فتح صاحب نے بھی پڑھا، جو یہ پڑھ سکتے وہ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن شعر ایک ہی ہے نا، یاد رکھیں سنیں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جس ملک میں سرکار کا چرچا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جس ملک میں سرکار کا چرچا نہیں ہوگا۔ میرا تو نبی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، وہ تیرا نبی ہوگا جو سنتا نہیں ہوگا۔ میرا تو نبی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، وہ تیرا نبی ہوگا جو سنتا نہیں ہوگا۔ ان لجد کی جماعت کو چیلنج ہے یہ میرا، اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا۔ ان لجد کی جماعت کو چیلنج ہے یہ میرا، اختر کی طرح ایک بھی چیلنج نہیں ہوگا، اختر کی طرح ایک بھی چیلنج نہیں ہوگا، اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا۔ اور غصہ شہدی کو بیماری ہے کچھ ایسی، غصہ شہدی کو بیماری ہے کچھ ایسی، زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا۔ غصہ شہدی کو بیماری ہے کچھ ایسی، زمزم بھی پلا دیجئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے جس خطیب کا انتظار میں خود بڑی بے صبری کے ساتھ کر رہا تھا، جو کہ اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر، اپنے پاکیزہ ذہنیت کی بنیاد پر، اپنے وجاہت قلبی کی بنیاد پر یہ شخصیت جہاں بھی گئی وہاں کے لوگ ان کے ہو گئے، یہ شخصیت جہاں بھی گئی وہاں کے لوگ اپنی بد کلامی بد ذہنی جراثیم کو ان کے حسن اخلاق کے پانی میں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی ذوالفقار احمد نعیمی صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ استقبال زندہ دلی کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت